بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راولپنڈی میں جمعیت علماء اسلام کے کارکن حافظ ثاقب فیاض کی شہادت کا معاملہ، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی شہید کے ورثاء سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی ثاقب فیاض کے ورثاء سے ملاقات ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے ثاقب فیاض رحمہ اللہ کے والد اور ان کے بھائیوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ اس موقع پر قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان نے ثاقب فیاض کی بلندی درجات کے لیے دعائے مغفرت بھی کی۔ امیر جمعیت علماء اسلام راولپنڈی ڈاکٹر ضیاء الرحمان، امیر جمعیت علماء اسلام اسلام آباد مفتی اویس عزیز بھی اس ملاقات میں مولانا فضل الرحمان کے ہمراہ تھے۔ اس کے علاوہ مولانا سعید الرحمان سرور، حافظ ضیاء اللہ خان، مفتی زاہد شاہ سمیت دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ مقتول کے ورثاء کے غم اور دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، اس سے پہلے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری دامت برکاتہم کی بھی شہید حافظ ثاقب فیاض کے گھر آمد ہوئی۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے بھی شہید کے ورثاء، والد اور ان کے بھائیوں سے ملاقات کی ہے۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر جمعیت علماء اسلام کے مرکزی جنرل سیکرٹری مولانا عبدالغفور حیدری کا کہنا تھا کہ جمعیت علماء اسلام دکھ اور غم کی اس گھڑی میں لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس افسوسناک واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس واقعے کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا عبدالغفور حیدری کا کہنا تھا کہ انتظامیہ اپنا فرض ادا کرے اور ملزموں کو گرفتار کر کے عدالت کے کٹہرے میں لائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر انتظامیہ نے اپنے فرض کی ادائیگی میں غفلت برتی تو پھر ہم اپنا اگلا لائحہ عمل دیں گے۔ محترم ناظرین، ادھر دوسری جانب جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے دارالعلوم تعلیم القرآن راولپنڈی راجہ بازار میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے، آج کہا جا رہا ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ خالص دینی ہے اور اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر علماء پارلیمنٹ میں نہ ہوتے تو آپ کیسے کہتے کہ ہمارا آئین اسلامی ہے؟ انہوں نے کہا کہ تبلیغ عام شخص کو دین کی جانب راغب کرنے کی تحریک ہے، بس مولوی سیاست نہ کرے، اگر کرے تو نون لیگ، پیپلز پارٹی یا کسی اور کو اس کی اجازت ہے۔ سیاست تو ابو جہل اور فرعون بھی کرتا تھا، مگر یاد رکھیں کہ دنیا دار اور دیندار کی سیاست میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے دل میں دنیا بھری ہے اس کے پیچھے مت چلو، دین کے ساتھ سیاست کا راستہ سخت اور اذیت والا ہے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان نے انکشاف کیا کہ آج بھی بہت سے لیڈر بغیر وضو کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ آپ ہی کے حاکم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں ختم نبوت کے کیس میں چاہتے تو وکیل کو پیش کر سکتے تھے، مگر سب دوستوں نے کہا کہ آپ نے ضرور عدالت جانا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں ساری زندگی عدالت نہیں گیا، مگر دوستوں کے کہنے پر سپریم کورٹ پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی اور مسئلہ حل ہوا۔ انہوں نے کہا کہ لاہور میں ختم نبوت کانفرنس میں تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوا، پوری نسل نے ثابت کیا کہ اس پلیٹ فارم پر ہم ایک ہیں۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ طاقت حاصل کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، طاقت اسلام کی طاقت ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آج یہودیوں کے سامنے جھک رہے ہیں، یہ وہ یہودی ہیں جنہیں ہم نے خیبر سے نکالا تھا۔ اسرائیل ایک ناسور کی صورت میں عرب کے سینے پر ہے۔ اسرائیل پاکستان کے قیام کے 1 سال بعد بنا، جس پر بانی پاکستان نے کہا تھا کہ اسرائیل ناجائز بچہ ہے۔ آج بابا قوم کی بات کیوں نہیں کی جاتی؟ انہوں نے کہا کہ فلسطین میں 50,000 سے زائد لوگ شہید کر دیے گئے۔ امریکہ اور نیٹو ممالک اسرائیل کی سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں سے مظلوموں کا خون ٹپک رہا ہے۔ پہلے تم نے کہا کہ عراق میں خطرناک ہتھیار ہیں، پھر اپنی غلطی تسلیم کی، مگر پھر بھی صدام کو پھانسی دی، جبکہ حقیقت ہے کہ امریکہ خود اسرائیل کو خطرناک مہلک ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے اور افغانستان میں خواتین کو تعلیم کا حق نہ ملنے کا مسئلہ اٹھایا، جس پر میں نے جواب دیا کہ تم خواتین کی تعلیم کی بات کرتے ہو، مگر فلسطین میں ظلم تمہیں نظر نہیں آتا۔ فلسطین کے معاملے پر مسلم حکمران گونگے بنے بیٹھے ہیں، ہم صرف ظاہری مسلمان رہ گئے اور اندر سے کھوکھلے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حماس حکومت نہیں، تنظیم ہے۔ ایک تنظیم نے مسئلہ فلسطین کو اجاگر کر دیا۔ کچھ گماشتے ٹی وی پر آ کر کہتے تھے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا وقت کی ضرورت ہے
مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا منہ توڑ دینا چاہیے۔